بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ معزز و مکرم حاضرین، آج آپ کے سامنے وہ لوگ جنہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن رخصت دیے جانے کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں دوبارہ روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھ کر اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں مریض آتے ہیں کہ مریض اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید ہو، یعنی آدمی کو بخار آ گیا، چکر آ گیا، یا اسی طریقے سے چھوٹی بیماریاں لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوبارہ صحت یاب ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے گا۔ انسان جس کو بیماری لاحق ہو گئی، ایسی بیماری جس سے وہ شفا یاب ہو گیا، اب ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف رخصت دی ہے کہ بیمار ہو گئے تو آپ کو وہاں پر روزہ نہیں رکھنی ہے۔ اب صحت یاب ہو گئے تو رمضان کے بعد جو تمہارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، شوال دوسرا رمضان آتے آتے شعبان تک آپ لوگ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسا بیمار اور ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو، یعنی وہ مریض جیسے دائم المرض آدمی ہو، یا اسی طریقے سے جیسے کچھ لوگوں کو شوگر وغیرہ کی پریشانی ہے یا ہارٹ وغیرہ کی پریشانی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص رخصت ہے کہ جو لوگ دائم المریض ہوں، یعنی ہمیشہ وہ بیمار رہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو فدیہ دے دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کی مقدار آدھا سا، تقریباً 1.5 کلو اناج اس کے گھر پر مسکین کو پہنچانا ہے۔ یا تو ایسا کریں جیسا کہ حضرت انس ابن مالک کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو روٹی اور گوشت اس کے گھر پہ پہنچا دیا کرتے تھے، یعنی ایک آدمی کے بقدر اس کے یہاں پہنچا دیتے تھے، اور یہ اس کا فدیہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا يستطيعان ان يصوما فليطعمان كل يوم مسکینا۔ بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت اگر روزہ رکھنے کی طاقت اور قدرت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ہر روزے کے بقدر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اس کی مقدار یہ ہے کہ آدمی اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو کم سے کم اس کو 1.5 کلو اناج اس کے گھر پہ لے جا کر پہنچا دے، یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 30 دنوں کے بدلے مسکینوں کو جمع کرے اور تمام مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا بنا کے کھلا سکتا ہے۔ یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ اور دوسرا شخص وہ شخص جسے ہم اور آپ مسافر کہتے ہیں۔ مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی حالت میں رخصت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم رخصت کا فائدہ اٹھاؤ، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ تم اس کی معصیت کرو، گناہ کرو، اس کی جو ہے نافرمانی کرو۔ تو مسافر کو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے کہ اب مسافر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر آدمی اپنے اندر طاقت پاتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا، کوئی پریشانی مجھ کو نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو رخصت ہے اور اس کو اجازت بھی ہے کہ رکھ سکتا ہے۔ اب اپنے روزے کے ذریعے سے لوگوں کو مشقت میں ڈالنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کے پاس لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا ہے، اس کو کیوں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں لوگ؟ تو اللہ صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی روزے سے ہے اور جو ہے لوگ اس کو روزے کی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں تاکہ روزے کی شدت اس کو محسوس نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جس سے آپ دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی رخصت ہے، کوئی رکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب سفر ختم ہو جائے رمضان کے بعد شعبان کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اس روزے کو مکمل کر لینا ہے، چاہے ایک ہو چاہے پورے مہینے سفر میں تھے، تمام روزے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حیض و نفاس سے ہوں، حیض و نفاس والی عورتوں کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کننا نعید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوا کرتے تھی، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیتے تھے، نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو حائضہ اور نفسا عورت یعنی جس کو نفاس یعنی بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ بعد میں رمضان کے بعد اس روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حمل والی ہو یا اسی طریقے سے دودھ پلا رہی ہو، ایسی عورتوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر سطر الصلاۃ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر سے آدھی نماز کو ہٹا لیا ہے، یعنی مسافر آدمی آدھی نماز اس کو نہیں پڑھنی ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، اور اسی طریقے سے مسافر کو اور حاملہ عورت کو اور اسی طریقے سے مرضع عورت جو دودھ پلا رہی ہو، ان تینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اٹھا لیا ہے۔ اب رہا مسئلہ مسافر کا تو بعد میں رکھے گا، حاملہ عورت حمل والی عورت، حمل جب یعنی اس کو بچے کی ولادت ہو جائے گی، اس کے بعد اب بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے اسے، اب دودھ پلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے مشقت ہو روزہ رکھنے میں، تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ البتہ اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد یعنی دودھ کو پلا چکی یا ولادت ہو چکی بچے کی، اب ایسی صورت میں روزہ رکھے گی یا فدیہ دے گی؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھے گی، وہ بعد میں وہ روزہ رکھے گی، وہ بیمار کے حکم میں آ جائے گی، اور دوسرا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، وہ کیا نام ہے معذور لوگوں کے حکم میں آ جائے گے۔ تیسرے حکم میں تفصیل ہے کہ اگر وہ مشقت محسوس کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی اور روزے کے بدلے وہ کیا کرے گی،
جب 2 سال کنٹینیو بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال، اب 2 سال کے روزے کنٹینیو اس کے چھوٹتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ 1 سال کے روزوں کے قضا کرے گی، یعنی قضا کرے گی، اس کو پورا کرے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے فدیہ بھی دے دے گی ہر روزے کے برابر. یہ تفصیل ہے، لیکن پہلا قول اس میں راجح ہے کہ عورت بعد میں اس کو روزہ قضا کرے گی، مریض کے حکم میں ہے. اور یہی چیز علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ حاملہ عورت یا مرضعہ عورت بعد میں جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ صرف روزوں کی قضا کریں گی اور وہ فدیہ نہیں دیں گی. یہ جو ہے روزہ نہ رکھنے والوں کے احکام تھے. اب جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے ان کی کوئی قضا نہیں ہے. جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والوں کی کوئی جو ہے قضا نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ سخت سزا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی سزا وہاں دینے والا ہے کہ ان کے گلے کو پھاڑا جائے گا، یہاں سے پھاڑ کر پھر یہاں تک پھاڑا جائے گا، اس کے بعد پھر یہاں تک خون گریں گے. بہت دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر. لہذا جو لوگ روزہ چھوڑ دیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.